ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں جھوٹ صرف بولا نہیں جاتا بلکہ اعتماد کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس مہارت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والا خود اپنے سچ پر شک کرنے لگتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ جھوٹ موجود ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا جانتا ہے کہ زیادہ تر لوگ یا تو ٹھکراؤ سے ڈرتے ہیں یا خاموش رہنے کو عقل مندی سمجھتے ہیں۔ یہی خاموشی جھوٹ کو طاقت دیتی ہے، یہی خاموشی اسے جڑ پکڑنے دیتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر جھوٹ چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اپنے اندر ایک کمزوری ضرور رکھتا ہے۔ جھوٹ کی بنیاد تخیل پر ہوتی ہے جبکہ سچ کی بنیاد ہمیشہ تسلسل پر ہوتی ہے۔ یہی فرق وہ دراڑ ہے جہاں سے اگر سمجھداری کے ساتھ روشنی ڈالی جائے تو جھوٹ خود بخود سب کے سامنے ننگا ہو جاتا ہے، بغیر چیخے، بغیر لڑے، بغیر کسی کو ذلیل کیے۔ یہ ویڈیو اس فن کے بارے میں ہے کہ کس طرح کسی کے جھوٹ کو اس انداز میں سب کے سامنے ظاہر کیا جائے کہ نہ آپ کی عزت کم ہو، نہ ذاتی جھگڑے ہوں اور نہ ہی سچ دب کر رہ جائے۔ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کو پکڑنے کے لیے اونچی آواز، سخت لہجہ یا فوری الزام ضروری ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں جھوٹے کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ وہ مظلوم بن جاتا ہے، بحث جذباتی ہو جاتی ہے اور اصل مسئلہ پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ اصل مہارت یہ ہے کہ جھوٹ کو اس کے اپنے وزن سے گرا دیا جائے، وہ مظلوم بن جاتا ہے۔ ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ جھوٹ بولنے والا خود سب کے سامنے کمزور پڑ جائے اور حاضرین کو کسی وضاحت کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سچ بولنے والے کو کچھ کہنا نہیں پڑتا کیونکہ حقیقت خود بولنے لگتی ہے۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ لوگوں کے دعاؤں کی وجہ سے، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے۔ ویڈیو میں میری وہی کھانا پکانے کی رینڈم روٹین ہوگی۔ اگر ویڈیو پر آ چکے ہیں تو مکمل میرا ساتھ دیجیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک۔ اس کا ہے پہلا طریقہ جھوٹ کو اگلوانے کا۔ جھوٹ کو سب کے سامنے ظاہر کرنے کا سب سے مؤثر اور مہذب طریقہ یہ ہے کہ اسے تفصیل مانگی جائے، مگر اس انداز میں کہ بات الزام نہ لگے بلکہ وضاحت کی صورت میں اختیار کرے۔ جھوٹ ہمیشہ بڑے جملوں میں بولا جاتا ہے، وہ دعووں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، مگر اس کے اندر گہرائی نہیں ہوتی۔ جب کوئی شخص سب کے سامنے کوئی بات کہتا ہے اور آپ سکون کے ساتھ اسے پوچھتے ہیں کہ یہ کب ہوا، کس طرح ہوا اور کن حالات میں ہوا، تو آپ دراصل اسے حملہ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس کی بات کو واضح کرنے کا موقع اسے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی موقع جھوٹے کے لیے سب سے مشکل ثابت ہوتا ہے۔ سچ بولنے والا تفصیل سے نہیں گھبراتا کیونکہ حقیقت کے اندر ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے۔ وہ ایک واقعے کو بار بار بیان کرے تو بھی اس کی بات کا ڈھانچہ نہیں بدلتا۔ اس کے برعکس جھوٹ بولنے والا ہر سوال پر نئی کہانی گھڑتا ہے۔ وہ ایک بات کو سنبھالنے کے لیے دوسری بات جوڑتا ہے اور یہی جوڑ توڑ اس کی کمزوری بن جاتے ہیں۔ جب حاضرین یہ تضاد خود محسوس کرتے ہیں تو جھوٹے کو بے نقاب کرنے کے لیے مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس طریقے کی طاقت اس بات میں ہے کہ آپ خود پرسکون رہتے ہیں، آپ کسی پر الزام نہیں لگاتے، آپ صرف بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس عمل میں جھوٹ بولنے والا نہ آپ پر حملہ کر سکتا ہے، نہ خود کو مظلوم دکھا سکتا ہے کیونکہ آپ نے اس کے خلاف کچھ کہا ہی نہیں ہوتا، آپ نے صرف سوال کیا ہوتا ہے اور یہی سوال جھوٹ کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ لوگ اکثر اس لمحے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کہانی میں وزن نہیں رہا اور یہی احساس جھوٹ کی سب سے بڑی شکست ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جھوٹ کو سب کے سامنے ظاہر کرنے کا ایک نہایت مؤثر مگر کم استعمال ہونے والا طریقہ یہ ہے کہ جھوٹے کو اس کے اپنے الفاظ کے سامنے لا کھڑا کیا جائے، بغیر کسی طنز، بغیر کسی الزام کے۔ اکثر جھوٹ بولنے والا یہ سمجھتا ہے کہ لوگ یا تو بھول جائیں گے یا بات کو جوڑ نہیں پائیں گے، اس لیے وہ مختلف مواقع پر ایک ہی معاملے کو مختلف انداز میں بیان کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے۔ جب آپ پرسکون انداز میں اس کی پچھلی بات اور موجودہ بات کو ایک ہی فریم میں رکھ دیتے ہیں تو جھوٹ خود اپنی پہچان کھو دیتا ہے۔ یہ طریقہ اس لیے طاقتور ہے کیونکہ اس میں آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا، آپ نے اسے کچھ نہیں کہا ہوتا، آپ صرف وہی دہراتے ہیں جو جھوٹ بولنے والا خود کو کہہ چکا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ آپ نے یہ پہلے کہا تھا اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، کیا آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ دونوں باتیں کیسے ایک ساتھ درست ہو سکتی ہیں؟ اس جملے میں نہ جملہ حملہ ہے نہ تضحیق، مگر اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اس لمحے دفاعی ہو جاتا ہے کیونکہ اب مسئلہ آپ نہیں، اس کے اپنے الفاظ اس کے لیے بن چکے ہوتے ہیں۔ سچ بولنے والا اس مقام پر بھی موضوع کو گھما دیتا ہے کیونکہ سچ کے اندر گھبراہٹ نہیں ہوتی، مگر جھوٹ بولنے والا یا تو بات بدلنے لگ جاتا ہے یا خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ یہی رد عمل سب کے سامنے اس کے دعوے کی کمزوری ظاہر کر دیتا ہے۔ اس طریقے میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ حاضرین خود نتیجہ نکالتے ہیں اور جب لوگ خود کسی بات تک پہنچے تو وہ نتیجہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ جھوٹ کو بے نقاب کرنے کا ایک اور گہرا طریقہ یہ ہے کہ معاملے کو شخصی بحث کے بجائے اصول کی سطح پر لے جایا جائے، تاکہ جب جھوٹ کسی فرد کے خلاف بن جائے تو لوگ فریقین میں بڑھ جاتے ہیں، مگر جب بات اصول کی ہو تو جھوٹ تنہا رہ جاتا ہے۔ اس طریقے میں آپ کسی شخص کی نیت پر بات نہیں کرتے بلکہ معاملے کی نوعیت پر روشنی ڈالتے ہیں کہ اصل بات کیا تھی۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ یہ بات اس لیے اہم ہے کیونکہ یہاں سچ ہونا سب کے لیے ضروری ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس جملے میں نہ نام ہے نہ الزام، مگر ایک واضح حد قائم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا اس وقت مشکل میں آ جاتا ہے
क्योंकि वो खुद को मजलूम भी साबित नहीं कर सकता और रसूल से भी भाग नहीं सकता होता। अगर वो खामोश हो जाए तो बात वाज़ेह हो जाती है, अगर वो बोले तो उसे असूल के मुताबिक बोलना पड़ता है, उसे वो बात बतानी पड़ती है। ये तरीका इसलिए सबसे मौसर है कि आप खुद जज्बाती दायरे से बाहर रहते हैं। आपका लहजा आपको मजबूत बनाता है और झूठे के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ता कि वो आप पर ज़ाती हमला करे। हाज़रीन को ये महसूस होता है कि बात अना की नहीं बल्कि हकीकत की है, और यही एहसास झूठ को कमज़ोर कर देता है। अक्सर उस मकाम पर झूठ बोलने वाला या तो अपनी बात बदल लेता है या खुद ही पीछे हट जाता है, क्योंकि असूल के सामने झूठ ज़्यादा देर खड़ा रह ही नहीं सकता। चौथा तरीका, झूठ को सबके सामने जाहिर करने का सबसे फैसला कुन और खामोश तरीका यह है कि बात को अल्फाज की जंग से निकाल कर हकाइक के सामने खड़ा किया जाए। झूठ अल्फाज पर जिंदा रहता है, दलील पर नहीं। जब तक बहस बातों में रहती है, झूठे के पास घुमाने का मौका होता है, मगर जिस लम्हे आप सबूत, वक़्त की तरतीब या वाज़ेह हकाइक सामने रख देते हैं, उसी लम्हे झूठ अपनी सांसें खोने लगता है। यहाँ ना आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत होती है, ना किसी को शर्मिंदा करने की। सिर्फ इतना काफ़ी होता है कि हकीकत को उसकी असल शक्ल में सादा अंदाज में रख दिया जाता है। इस तरीके की ताकत इस बात में है कि आप खुद कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करते, आप सिर्फ मौजूद हकीकत को सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पर कोई दस्तावेज़, कोई कहानी, कोई पैगाम, कोई तारीख, कोई वाज़ेह तज़ाद, जब ये सब बगैर तबसरे के रख दिए जाएँ तो झूठ बोलने वाले के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। वो या तो खामोश हो जाता है या बात बदलने लगता है या गैर ज़रूरी वजाहतों में उलझ जाता है। यही उसकी पहचान बन जाती है। हाज़रीन को इस मौका पर किसी इजाफी वजाहत की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हकीकत खुद सबसे ऊंची आवाज़ बन चुकी होती है। यह तरीका इसलिए भी मौसर है कि इसमें आपका वक़ार महफूज रहता है। इसमें झूठ बोलने वाला के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होते, बल्कि आप हकीकत के साथ खड़े होते हैं। जब इंसान हकीकत के साथ खड़ा हो तो उसे किसी किस्म की सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। आखिर में ये बात समझ लेना कि ज़रूर झूठ को बेनकाब करने का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि सच को ज़िंदा रखना है। हर झूठ पकड़ना ज़रूरी नहीं, मगर झूठ लोगों को गुमराह करे, फैसलों को मुतासिर करे या एतमाद को नुकसान पहुँचाए, वहाँ खामोशी दानाई नहीं बल्कि कमज़ोरी बन जाती है। असल जहानत यह है कि सच को उस अंदाज में पेश किया जाए कि बात भी वाज़ेह हो जाए और आप खुद भी बावकार रहें। याद रखो, सच कभी जल्दी में नहीं होता, वो इंतज़ार करता है, खुद को दुरुस्त मौका पर ज़ाहिर करता है। जब आप सब्र, सुकून और हिकमत के साथ सच को सामने लाते हैं तो लोग सिर्फ झूठे को नहीं पहचानते, वो आपकी समझदारी को भी मान लेते हैं। यही वो मकाम है जहां अल्फाज की जंग ख़त्म हो जाती है और किरदार बोलने लगता है। अगर ये गुफ्तगू आपको महज मालूमात नहीं बल्कि सोच दे रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ बात शोर की नहीं शऊर की होती है। और कमेंट में ज़रूर लिखो कि तुम्हारे ख्याल में झूठ को बेनकाब करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है। खौफ, मसलियत या खामोशी? तुम्हारी राय इस गुफ्तगू को मज़ीद मानी देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा।